فتاوی رضویہ شریف کا جب نام لیا جاتا ہے تو عموماً ذہنوں پر یہی بات ابھرتی ہے کہ اس میں صرف شرعی مسائل کے جواب ہوں گے، یعنی سوال پوچھا گیا شرعی مسئلے سے متعلق، اس کا جواب دیا گیا، یعنی عام طور پر جو اردو فتاوی میں اسلوب ہوتا ہے۔ یقیناً فتاوی رضویہ شریف میں بیسیوں بلکہ سینکڑوں مسائل پر امام اہل سنت نے تحقیق فرمائی ہے، لیکن جو حضرات فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کرنے والے ہیں، بالاستیاب مطالعہ کریں یا اکثر مقامات سے وہ مراجعت کریں، مطالعہ کریں، تو انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، یعنی کہ فتاوی رضویہ شریف صرف فقہی مسائل ہی کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ امام اہل سنت نے کئی علوم کو اپنے اس فتاوی میں جمع فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اہل سنت کو کئی علوم پر مہارت عطا فرمائی، تو اس مہارت کا اظہار اس طور پر ہوا کرتا کہ بر صغیر اور اس سے ہٹ کر دیگر علاقوں اور ممالک کے افراد بھی جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے مختلف نوعیتوں کے سوال کیا کرتے، مختلف علوم و فنون سے متعلق جب سوال کیا کرتے، تو امام اہل سنت رسمی محققین اور مفتیوں کی طرح نہ تھے کہ شرعی مسئلے کا جواب دے دیا، اور اگر شرعی مسائل سے ہٹ کر کسی اور فن سے متعلق گفتگو ہو تو اس فن کے ماہر کی طرف اس کو ریفر کر دیا کہ یہ مسئلہ جو ہے فلاں محقق سے یا فلاں تحقیق دان سے پوچھ لیا جائے۔ مثال کے طور پر تاریخ کا اگر کوئی مسئلہ ہے، کسی حدیث کی سند کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کے فن کا جو ماہر ہے اس کی طرف سائل کو بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا امام اہل سنت پر ایسا خصوصی فضل و کرم کہ آپ بہت سارے علوم پر مہارت رکھتے تھے، اور مروجہ بر صغیر میں جو علوم تھے سب پر آپ کو مہارت تھی، یعنی وہ تمام علوم جن کے ذریعے دین کا مسئلہ حل کیا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لاجواب نہ ہوتے، بلکہ اس سوال کا جواب دے کر سامنے والے کو لاجواب کر دیا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اب فتاوی رضویہ شریف کی 30 جلدوں میں ہم صرف انڈیکس کو اگر دیکھ لیں، فہرست کو دیکھ لیں، تو ایک فہرست تو وہ ہے کہ جس میں اس جلد میں موجود تمام مسائل کو، تمام ابحاث کو ذکر کیا گیا۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ فتاوی رضویہ شریف کی ہر جلد میں ایک ضمنی فہرست بھی مرتب کی گئی ہے۔ ضمنی فہرست سے مراد یہ ہے کہ ہر جلد میں جو مختلف علوم و فنون اور مختلف موضوعات سے متعلق اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے تحقیقات فرمائیں، رسائل مرتب کیے، یا کچھ تحقیقات فرما کر آپ نے کسی مسئلے کو حل فرمایا، تو بعد کے علماء نے جب فتاوی رضویہ شریف پر تحقیقی کام کیا، اس کو مرتب کیا، تو ایک ضمنی فہرست ہر جلد میں تیار کی۔ اس فہرست کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فتاوی رضویہ شریف صرف فقہی مسائل ہی کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ان گنت موضوعات پر امام علیہ سنت نے گفتگو کی ہے۔